الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 7 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: جو پوری کرتے ہیں اپنی منتیں اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر ہر سو پھیلا ہوگا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ نظر کیا ہے جس کو نظر و نیاز بھی لوگ بولتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہوئے فقہائے کرام فرماتے ہیں: النظر ہوا ایجاب المکلف علی نفسہ من الطاعۃ ما لو لم یوجبہ لم یلزمہ۔ یہ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 19 صفحہ 127۔ یعنی نظر ماننا، منت ماننا، اس کی تعریف کیا ہے تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ یعنی کسی مکلف، یعنی عاقل بالغ مومن کی بات کی ہے۔ مکلف ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اس کا اپنے اوپر کسی ایسی نیکی اور عبادت کو واجب کر لینا کہ اگر وہ خود اسے اپنے اوپر لازم نہ کرے تو یہ اس پر لازم نہ ہو، منت یا نظر و نیاز کہلاتی ہے۔ اب یہ جو نظر و نیاز ہے یہ جسمانی بھی ہو سکتی ہے، جیسے یا رب العالمین، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں نا، تو یا رب العالمین میرا فلاں کام کر دے، میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں فلاں تیرے نیک بندے ہیں ان کے جو خادم ہیں یا اس آستانے پہ تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے آتے ہیں، تجھ سے دعا کرتے ہیں، ان کی وساطت سے میں وہاں ان کے آستانے پر جو حاضرین ہیں ان کو کھانا کھلاؤں گا، کپڑے پہناؤں گا، وہاں میں تو یہ نظر ہے، یا کوئی ایسی اور نیکی کروں گا، یا میں عمرہ کروں گا، تو میرا کام کر دے، اس کے پاس استطاعت ہے، یا میں اتنے نوافل پڑھوں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا۔ یہ عبادات اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض نہیں کیے، لیکن اس نے اپنے اوپر مکلف کر لی ہیں کہ میں اس کا تکلف کر لیا ہے، اپنے اوپر اس نے لاگو کر لی ہیں، اور شرط بیچ میں کیا رکھی ہے، اس کو مشروط کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہ تو میرا فلاں کام کر دے۔ یہ اس پر فرض نہیں ہے، تو اب اس نے اپنے اوپر یہ لاگو کر لی ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں منت مانگنا، نظر ماننا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے نا، تو اس میں کوئی شرک یا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو لوگ ایسا کرتے ہیں اور ایسا کرتے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکرانے کے طور پر کہ یا رب العالمین شکر ہے تو نے اب میرا یہ کام کیا ہے، اب میں یہ جسمانی عبادت بھی کروں، یا اس کے پاس اگر مال ہے تو مالی عبادت کروں، تو یہ عبادت بن جاتی ہے۔ تو خلاصہ پھر اس کا یہ ہوا کہ یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ اور ان کے علاوہ دیگر جو واجبات ہیں وہ پابندی سے ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ فالتو جو ہے وہ بھی کر لیتے ہیں، تو منت مان کر کرتے ہیں۔ ویسے جو نمازیں فرض ہیں وہ تو فرض ہیں، اس میں تو منت کی ضرورت نہیں ہے، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، تو صدقہ خیرات ہے، زکوٰۃ بھی صدقہ ہی ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے حج، عمرہ، حج تو فرض ہے، عمرہ نفل ہے، تو حج مان لیتے ہیں، جو کہ اس کا حج ہو بھی چکا ہے، وہ ہوگا تو نفل ہی۔ تو اس طرح بہت ساری اس کی ڈیٹیل ہے، تو ان کی پھر ادائیگی میں سستی نہیں کرتے۔ یوفون بالنذر، وہ اپنی منتیں پھر پوری کرتے ہیں، یوفون پوری کرتے ہیں، پوری کی پوری جس طرح کہا ہے اسی طرح وہ کرتے ہیں، اور جن نیکیوں کو اس نے اپنی چاہے مالی ہوں چاہے وہ جسمانی ہوں، جیسے نماز جسمانی ہے، حج عمرہ جو ہے جسمانی اور مالی بھی ہے، روزہ بھی جسمانی ہے، اور صدقہ خیرات ہیں یا اس نوافل ہیں،
تو جسمانی ہے، پھر مال خرچ جب کرتا ہے تو یہ پیور والی ہے۔ تو جن نیکیوں اور اطاعتوں کو خود اپنے اوپر لازم کر لیا اس کی بھی وہ پابندی کرتے ہیں، اس کو منت مانگنا کہتے ہیں، اور اس میں کوئی شرک کوئی بدعت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کی راہ میں ہی جسمانی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اس کی رضا کے لیے، اس کی رضا کے لیے۔ اور وہ جو یہ مال خرچ کرتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو اگلی آیت میں ہے، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو کھلاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ وہ ان سے اس کا کوئی اجر کے خواہ ہوتے ہیں چاہتے ہیں، اور نہ کہ وہ شکریہ ہمارا غریب لوگ یا جو بھی جن پہ خرچ کرتے ہیں ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو فضول جنہوں نے موریں اٹھائی ہوئی ہیں شرک اور بدعت کی، اللہ تعالیٰ ان سے بھی بچائے، ان کو علم بھی عطا فرمائے کہ یہ اب بس کر لیں، روٹی اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ہی دے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔